اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، ہم اس مختصر سی گفتگو میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں فضیلت ماہ مبارک رمضان کو بیان کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان خدا وند تبارک و تعالی کی طرف سے وہ خاص انعام ہے کہ جو بندوں کو اپنی بندگی کے معراج کو حاصل کرنے کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ زمانوں میں سے وہ خاص زمانہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اہمیت ماہ مبارک رمضان کے لیے اگر احادیث میں ہم نگاہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی خصوصیت کہ جو رمضان کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت میں وہ چند چیزیں کہ جن کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ بارگاہ پروردگار میں بندگان خدا کی شفاعت کریں گی، ان میں ایک رمضان ہے۔ روایات میں وہ کچھ مکانات، روایات میں کچھ ایسے ازمان اور اوقات اور کچھ شخصیات ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جن کو حق شفاعت حاصل ہے، یعنی وہ بارگاہ پروردگار میں اپنے بندوں کے لیے حق شفاعت رکھتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کی بخشش کے لیے سوال کریں۔ وہ ازمان کہ جو شفاعت کا حق رکھتے ہیں بارگاہ پروردگار میں، ان میں ایک رمضان مبارک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو بارگاہ پروردگار میں بندگان خدا کے لیے شفاعت کا حق رکھتا ہے۔ اماکن میں سے، مقامات میں سے کعبۃ اللہ وہ مکان ہے، وہ جگہ ہے کہ جس کو روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے کہ جو روز قیامت شفاعت کا حق رکھتا ہے۔ بندگان خدا میں سے اولیاء خدا ہے کہ جو روز قیامت شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس آیت کی تشریح میں بیان کی گئی ہیں کہ جس میں خداوند تبارک و تعالی روز قیامت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ آیت ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جگہ میں سے، زمانوں میں سے اور شخصیات میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بارگاہ پروردگار میں شفاعت کا حق رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ماہ مبارک رمضان ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوتی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ جب روز محشر بپا ہوگا، میدان محشر میں اولین سے آخرین تک سب جمع ہوں گے، تو اس وقت یحشر شہر رمضان فی احسن صور، اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ مجسم ہو کے ایک خوبصورت شکل میں ظاہر ہوگا، حسین و جمیل شکل میں ظاہر ہوگا، اور وہ شکل ایسی ہوگی کہ اولین سے لے کر آخرین تک تمام مخلوقات اس خوبصورت شکل کو دیکھ کر رشک کریں گے اور تعجب سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کیا شے ہے۔ اس وقت اس محشر کے میدان میں یہ ندا دی جائے گی یا معشر الخلائق اما تعرفون ھذا، کہ اے مخلوقات کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے؟
یہ اس حسین و جمیل خوبصورت شخصیت مالک کیا ذات ہے؟ جواب دیا جائے گا ھذا شہر رمضان، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ ماہ خدا ہے، یہ ماہ صیام ہے۔ ما اکثر من سعد به منکم وما اکثر من شقی به، یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ سبب بنا کہ کتنے ہی تم میں سے ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان سبب سعادت بنا، ان کی پرواز کا سبب بنا، ان کی بندگی کے معراج کا سبب بنا، اور تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی شقاوت کا سبب بنا۔ یہ ماہ مبارک رمضان روایات کی روشنی میں سبب سعادت و شقاوت ہے۔ اگر اس نگاہ سے اس روایت کو دیکھا جائے تو یہ ماہ مبارک رمضان معیار سعادت و معیار شقاوت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک بندہ اپنی بندگی کو بروئے کار لاتے ہوئے سعادت کے اس عظیم مرتبے پر پہنچتا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں اگر انسان قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی رمضان کو درک کرے، اپنی طاقت کو رکھتے ہوئے بھی اگر رمضان کی سعادتوں سے فائدہ حاصل نہ کرے تو روایت کہہ رہی ہے کہ وہ شقی القلب ہے۔ واقعاً وہ شقی ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں اپنی بندگی کو عروج پر نہ لا سکے۔ اور اسی مطلب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنی اس روایت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کیا ہے اور کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک رمضان کو ہدیے اور انعام کے طور پر اپنے بندوں کے درمیان میں رکھا ہے۔ امام فرما رہے ہیں ان اللہ عز وجل جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس ماہ مبارک کو اپنے بندوں کے لیے اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان بندگان خدا کے لیے مضمار واقع ہو۔ لفظ مضمار کا مطلب یعنی وہ جگہ کہ جس میں مقابلہ کیا جائے، وہ جگہ کہ جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان مضمار ہے، یعنی مقابلے کی جگہ ہے۔ اس میں بندگان خدا کو چاہیے کہ وہ اطاعت کے حصول میں مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اور امام آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مضمار ہے، اس میں بندگان خدا حصول اطاعت کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یستبقون فیہ بطاعتہ الی رضوان، بندگان خدا ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں خدا رضوان اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں مقابلہ کرتے ہیں۔ بندگان خدا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں خدا کی اطاعت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ فَسَبَقَ فِيهِ قَوْمًا فَفَازُوا، اور ان مقابلہ کرنے والوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فَفَازُوا، جو آگے بڑھتا ہے وہ کامیاب ٹھہرتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے وہ سرفراز ہوتا ہے۔ وَتَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے، قدرت کے باوجود بھی مقابلہ نہیں کرتا ہے، قدرت کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھتا ہے، استطاعت و طاقت کے باوجود بھی اس ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے حاصل کچھ نہیں کرتا، تو فخابوا، وہ وہیں رہ جاتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے اور وہ شقی القلب رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کو اس زاویے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو مخصوص کیا ہی اس لیے ہے کہ جتنا ہو سکے جلدی بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ ماہ مبارک کا بابرکت وقت خدا نے خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ بندہ جلد از جلد اپنی پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ ماہ مبارک رمضان خدا کی طرف سے بندوں کے لیے خصوصی نعمت ہے، اور ہم بارگاہ پروردگار میں آل محمد کے صدقے سے دعاگو ہیں کہ میرے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں
ہمیں تیری بارگاہ میں جلد سے جلد پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح تو نے اس ماہ مبارک کو سعادت کے لیے خلق کیا ہے، ہمیں اس ماہ مبارک سے سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔